کہ سائنس اتنا عروج پانے کے باوجود عالم خلق کے سارے اجزاء پر اپنی ریسرچ کو پیش کر چکی تھی. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا سوال یہی تھا کہ عالم خلق کے سارے پروسیجر کو دیکھ لیا، مشاہدہ کر لیا، لیکن اس کا محرک جو اسے چیز ایکٹیو کرتی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی. تو یہ سوال لے کر حضور کی بارگاہ میں آ گئے. یسألونک عن الروح، آج انہوں نے سوال کیا وہ کیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رب کا قرآن اترا. اللہ فرماتے انہیں کہہ دیجئے کہ یہ امر ربی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو اب اس جسم کو مینٹین رکھنے کے لیے اس جسم کو مینٹین رکھنا بھی ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ روح کو بھی رکھنا ضروری ہے. اس دنیا میں رہتے ہوئے ویسٹ بھی اس پہلو تک پہنچ چکا کہ اگر صرف عالم خلق کی ساری چیزوں کو جسم کے مطابق کر بھی دیا جائے تو پھر بھی عالم خلق کی چیزیں اپنی لذت نہیں دیتی جب تک اس کی روح کو تسکین نہ میسر آئے. یہی وجہ ہے کہ یہاں آ کے پھر مذاہب کی تعلیمات بدلیں. کسی نے اس تسکین کو حاصل کرنے کے لیے بتوں کے سامنے کھڑا ہو گیا، کوئی اسی تسکین کو حاصل کرنے کے لیے نروان کرنے لگا، کوئی اس تسکین کو حاصل کرنے کے لیے بپتسمہ کرنے لگا، کوئی اس تسکین کو حاصل کرنے کے لیے رہبانیت کی طرف چلا گیا، کوئی اس تسکین کو حاصل کرنے کے لیے کنیسہ میں چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا. اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم حضور کے دروازے پہ چلے گئے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ہمیں کہیں اور نہیں جھکایا تو اللہ کی بارگاہ میں جھکایا. اب یہاں اس پہلو کو بھی سمجھیے کہ میں اور آپ مثال کے طور پر اگر انسان کسی وقت بہت خوش ہوتا ہے اور تھکاوٹ بھی اس کے آثار موجود ہیں، وہ گھر کال کرتا ہے اور کہتا ہے میں گھر آنے سے پہلے کیا میرے لیے یہ میری پسندیدہ ڈش تیار ہو سکتی ہے؟ جواب ملتا ہے آپ آ جائیں، تیار ہے. اب تھوڑا عرصہ گزرا تو دوبارہ بیک کال آتی ہے، آپ آ تو رہے ہیں تو آتے ہوئے روٹی لیتے آئیے گا. آپ اس وقت سوال نہیں کریں گے جب آپ خوش ہیں. اگر آپ ناراض ہوئے تو یہاں سوال ہوگا تمہیں روٹی نہیں پکانی آتی. خوش تھے، آپ نے کہا ٹھیک ہے آپ روٹی بھی لے لیں گے. ساتھ انہوں نے کہا کولڈ ڈرنک بھی لے آئے، آپ لے لیں گے. آپ لے کر سارا اپنا سامان گھر کی طرف چل رہے تھے، اچانک راستے میں ایک بندہ آیا اور وہ آپ کے ساتھ ٹکرا گیا. وہ ٹکرایا، کولڈ ڈرنک پھٹی، آپ کے جسم کو لباس کو اس نے آلودہ کر دیا. ابھی جسم تو آلودہ تھا ہی، ساتھ ہی اس نے اپنے غصے کا اظہار کر دیا اور کہنے لگا تمہیں نظر نہیں آتا؟ پتہ ہے قصور بھی اس کا ہے. میرے آپ کے معاشرے کا المیہ یہ ہے، ہم اپنا قصور بھی ماننے کے لیے تیار. کہنے لگا نظر نہیں آتا. آپ پریشان ہو گئے. پہلے جسم تک بات تھی، اب بات دل تک چلے گئی. طبیعت بگڑ گئی، مزاج خراب ہو گیا. لے کے گھر پہنچے، آپ کی میری پسندیدہ چیز سامنے ہے، کھانے بھی لگے ہیں تو کھاتے کھاتے ہو سکتا ہے اٹھ جائیں، یا اور کچھ نہیں تو نیک بیوی چہرے سے پہچان لے گی کیا ہوا اپنی مرضی سے کھانا بنایا، اچھا نہیں بنا؟ نہیں، کھانا تو اچھا ہے. چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہے، بس کچھ نہ پوچھو میری طبیعت بیزار ہو رہی ہے. طبیعت تو بیزار، جسم تو تمہارا تندرست ہے، اپنی مرضی سے چیز بنائی اور کہتے ہو ٹھیک ہے. ہوا کیا؟ بس ایک جملہ کسی نے کہا ہے اور میری روح تک وہ جملہ اتر گیا، پریشان ہو گیا ہوں. بلا تشبیہ و تمثیل جسم بھی صحیح ہو، کھانا بھی اچھا پڑا ہو، اور اگر روح پر ایک جملہ دل تک پہنچتے ہوئے اسے بیزار کر دے تو چیزیں لذت چھوڑ جاتی ہیں. پسندیدہ چیز کے اندر بھی لذت نہیں آتی. یار اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی چیز کی لذت ایک جملے سے نہ آئے تو اگر میرا اور آپ کا دل گند سے بڑا ہو تو نماز کی لذت کہاں سے آئے گی؟ میرے اور آپ کے جسم کے اندر وہ انر پیوریفیکیشن ہی نہیں ہے، باطن میں اندر گند سے بڑا ہوا ہے. صوفیاء نے اسی وجہ سے کہا عجیب آدمی ہے، گندا جوتا تو مسجد میں نہیں لاتا، دل لے آتا ہے. جوتا اتارتا ہے تو دل بھی ذرا صاف کر کے آ، پاکیزہ دل لے کے آ. اب جب دل پاکیزہ نہ ہو، سر تو جھکتا ہے لیکن دل نہیں جھکتا. اس دل کی پاکیزگی، انر پیوریفیکیشن جب تک یہ نہیں ہوگی، باطن درست نہیں ہوگا،
تو نہ نمازوں کی لذت آئے گی، نہ عبادتوں کی لذت آئے گی، نہ کسی اور چیز کی لذت آئے گی۔ ہاں اگر دل ستھرا ہو جائے تو پھر لذت یوں آتی ہے، نام فاطمہ ہے، سر سجدے میں ہے، اذان سحر ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا ایک رات تو ایسی بنا دے سجدے کا حق تو ادا کر دوں۔ عبد القادر جیلانی ہوتا ہے، تقویت روح کو ملی ہوئی ہے، اور پھر فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو عشاء کے وضو سے پڑھ رہے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ارواح قدسیہ ہیں کہ جن کی انر پیوریفیکیشن ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس عالم خلق سے بندے کو اٹھاتے ہیں اور عالم امر کے ساتھ اس کا رابطہ جوڑتے ہیں، اور اولیاء کرام بھی یہی کام کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں وہ بندہ جسے عبادت میں تسکین میسر نہیں آتی، جس کا رب کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں ہوتا، وہ اپنی زندگی میں بے چینی اور بے اعتدالی محسوس کرتا ہے، تو وہ آ کے کہتا ہے جناب بے اعتدالی ہے، بے سکونی ہے، تو وہ اس کی تشخیص کرتے ہیں، اور تشخیص کرنے کے بعد اس کے بیدۂ دل پہ نظر ڈالتے ہیں، یہاں بیماری کیا ہے، پھر اس بیماری کو دور کرتے ہیں، تو رب تعالیٰ اپنی عبادتوں کی لذت عطا فرماتا ہے۔ آتا ہے تو چور ہے، نکلتا ہے تو کتب بن کے جاتا ہے۔ یہ وہ عالم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی بارگاہ سے وہ گویا کہ جو زمانے کو گمراہ کرنے والا ہے، جب بھی سامنے سے گزرتا تو بات کرتا، کہتا مولانا جب سے آپ آ کے بیٹھے ہیں آپ نے تو میرے گاہک کم کر دیے ہیں، میرے تو گاہک کم ہو گئے، تو آپ اس کی بات کو سن لیتے۔ آج بھی میں نے گزشتہ میں بھی عرض کیا تھا، اہل اللہ کو سلام پیش کریں، آپ جتنا کچھ مرضی مولانا کو کہہ لیں، کبھی مولانا کے دل میں بات نہیں آئی، سلام پھیر کے جیسے مرضی جملے کہہ دیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ میں نے معاف کر دیا، مجھے اکیلے کو نہیں، جتنے میرے پیچھے ہیں سب کو عطا فرما دے۔ وہ ساری قدورتیں مٹا کے اللہ کی بارگاہ میں سب کا ترجمان ہوتا ہے۔ اتنا مخلص ہے، آپ تو اس کی دنیا اچھی نہیں سمجھنا دیکھنا چاہتے، وہ آپ کی آخرت کو بھی اچھی دیکھنا چاہتا ہے۔ تعقل پسند یہ رشتہ کاٹنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا جناب مولانا جب سے آپ آ گئے ہیں میری تو بات کوئی نہیں سنتا، گاہک کم ہو گئے ہیں، اور روزانہ باتیں کرتا، ہوٹنگ کرتا، بات کرتا۔ آج ہم بھی اس المیہ کا شکار ہیں، ہم بھی اپنے سٹیٹس کو نہ بلند رکھنے کے لیے کہتے ہیں مولوی آپ جسے اتنا ڈیگریڈ کر رہے ہیں اپنی نسل سے امید رکھتے ہیں کہ وہ دیندار بنے گا، اسی وجہ سے تو وہ نہیں آ رہا، باتیں کر کے گزر جاتا۔ روزانہ کی اس کی روٹین یہ ہے، حضرت درگزر فرماتے تو آواز ایک عمر تک رہتی ہے، آواز کا جادو ختم ہوا، اس جادو نے جو مال لوگوں کا کھینچا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب گھر والے کہنے لگے بابا جی باہر جاؤ، بوجھ بن گئے ہو۔ بابا باہر نکلا اور قبرستان پہنچ گیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی وہاں سے گزرے تو دیکھا وہ گویا جو مجھے باتیں کرتا تھا وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اس سے پوچھا کیفیات کیا ہے، پہچان نہ پایا، تو کیفیات سنی تو گھر چلے گئے، جا کے خادم کو بلایا اور 100 دینار دیے، اور دینار دے کے کہا جاؤ جا کے اس کو دینا اور میرا نام نہیں بتانا۔ وہ پہنچا، جا کے اس نے دینار دیے، اس نے کہا نہ بھائی میں نہیں لوں گا، پہلے بتاؤ آئے کہاں سے ہو، کس نے بھیجا ہے؟ کہا دینے کا حکم ہے، بتانے کا حکم نہیں ہے۔ آج ہم جب تک بتا نہ لیں، کسی کی خدمت بھی کرنی ہو تو دکھا نہ لیں، سکون ہی نہیں ملتا۔ کتنا بڑا المیہ ہے، کتنا بڑا المیہ ہے۔ مسجد میں ایک ٹوٹی بھی لگانی ہو جب تک اوپر اپنا نام نہ آئے تو تسکین ہی نہیں آتی، پنکھے پہ جناب اپنا نام نہ لکھا جائے تو مزہ ہی نہیں آتا۔ گھر کے باہر اگر کسی کے لیے پانی بھی رکھ دیں تو وہاں جب تک لمبی چوڑی عبارت نہ لکھی ہو تو تسکین ہی نہیں ملتی۔ اہل اللہ یہی تو کام کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اسے بتانا نہیں ہے، کہنے لگا بتانے کا حکم نہیں دینے کا حکم ہے، کہا اب نہیں لوں گا، اس وجہ سے کہ ساری عمر بن دیکھے مال لیا، یہی تو حال کر دیا ہے۔ جس نے مال حرام کمایا نتیجہ یہی نکلتا ہے، آج نہیں تو کل اسے سمجھ آ جاتی ہے۔ جس دنیا کے لیے سب کچھ کیا اس نے تو زندہ ہی قبرستان میں ڈال دیا۔ وہ مردہ چار پئی پہ کیوں پڑتا ہے؟ کوئی پوچھنے والا کیوں نہیں ہوتا؟ زندگی بھر اس نے اپنے رب کو نہیں پوچھا تھا، اس نے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے احکام، رسول اللہ کے احکام کو پیش نظر نہیں رکھا تھا۔ کیفیات یہ ہوئیں تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کا خادم اسے کہنے لگا واپس لے جاؤ پیسے۔ کہا ٹھیک ہے لے جاتا ہوں۔ واپس آیا تو فرمایا اسے جا کے کہو قبول کرو، یہ پیسہ حرام کا نہیں، یہ بڑے حلال کا پیسہ ہے۔
گئے، فرمایا تم جا کے رکھ کھانا، رکھ دیا۔ تو جب رکھ کے خادم واپس مڑنے لگا تو کہنے لگا تو نہیں بتاتا تو میں نہ بتا دوں۔ خادم مڑا، پوچھا بتاؤ پھر، کہا مجھے بھی اسی بغداد میں رہتے عرصہ گزر گیا ہے، آج اگر کسی نے خیال کیا ہوگا تو وہ رسول اللہ کے غلام عبد القادر نے یہ خیال کیا ہوگا۔ وہ فوراً وہاں سے اٹھا اور اٹھ کے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ حضرت شیخ اپنی تدریس کے مراحل میں تھے، ہم ان چیزوں کو ذکر کرنے والے نہیں جن کا تعلق صرف کرامتوں کے ساتھ ہے۔ حضرت علامہ قشیری نے لکھا کہ لوگ تو اس لیے جاتے ہیں کہ جناب ہمیں کوئی تعویذ دے دیں، ہمیں کوئی فلاں کام کروا دیں، لوگ اللہ کا قرب پانے کے لیے جاتے ہی نہیں ہیں، اور پھر جس کے پاس جاتے ہیں وہ بھی ایسی مضبوط گرہ باندھا ہے مجھے نہ چھوڑنا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے نہ چھوڑنا یہ نقص کی علامت ہے، وہ کہے ہاتھ دے دیا ہے، مجھ سے بہتر ملا تو جہاں جانا چلے جانا، کوئی بہتر ملا تو چلے جا، کہا اتنا وہ مضبوط ہونا چاہیے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ نے جو نظر اٹھائی تو سامنے کھڑا تھا، اس سے پہلے کہ وہ بات کرتا آپ کھڑے ہو گئے، کہا لگتا ہے رسول اللہ کے امتی کا درد پورا پہچان نہیں سکا، عبد القادر کو معاف کر دو۔ اتنی بات تھی، قدموں میں گرا اور گر کے کہنے لگا آج میں کچھ کہنے نہیں آیا، آج تو میں کچھ سننے کے لیے آیا ہوں۔ پھر آپ نے کلام فرمایا، اور یہ تھا جب اندر آیا تو گویا تھا، لیکن باہر نکلا تو پھر وہ جو باطن تھا سارے کا سارا تزکیہ ہو چکا تھا، اب اس کا عالم خلق میں رہتے ہوئے تعلق عالم امر سے بھی جڑ چکا تھا۔ یہی کام اہل اللہ کرتے ہیں، اسی کو روحانیت کہتے ہیں، اور اسی کو پانے کے لیے مجھے اور آپ کو اللہ کے کلام کے ساتھ جڑنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ جڑنا چاہیے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام دینے والے ہیں ان تک کے ساتھ جڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق